بٹا کنڈی کے مقام پر ایک خوبصورت سے ہوٹل میں پرسکون رات گزارنے کے بعد ہم نیکسٹ کون سی ڈیسٹینیشن ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ڈیسٹینیشن بہت ہی خوبصورت سی ہے اور اس سے جڑی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لو سٹوری ہے جو کہ میں آپ کو آج سنانے جا رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ لو سٹوری ڈیٹیل سے سننی ہو تو اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے، میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ اس کو ضرور سرچ کیجئے اور دیکھ لیجئے، آپ ضرور انجوائے کریں گے۔ تو یہ ڈیسٹینیشن ہے جھیل سیف الملوک کی، جس کا راستہ ناران بازار سے آپ کو ملے گا اور وہاں سے آپ کو جیپ پر یہاں پہنچنا ہوگا، اور جس جیپ پر آپ یہاں پر آئیں گے اسی پر ہی 2 گھنٹے کا وقت یہاں گزارنے کے بعد واپس جانا ہوگا۔ تو یہ ڈیسٹینیشن جھیل سیف الملوک ہے اور اس سے جڑی یہ کہانی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو کہ ایک شہزادے اور پری کی لو سٹوری ہے۔ مصر کے ایک شہزادے نے خواب میں ایک پری کو دیکھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس پری کا نام بدیع الجمال تھا، اور وہ پری 10 سال سے ایک دیو کی قید میں تھی۔ شہزادے کو وہ پری بہت پسند آئی اور اس نے ٹھانی کہ وہ اس پری کو دیو کی قید سے ضرور چھڑائے گا۔ چنانچہ شہزادہ پری کی تلاش میں نکل پڑا اور راستے کی مشکلیں سہتا ہوا، مشکل راستوں سے ہوتا ہوا ان پہاڑوں تک جا پہنچا اور ان پہاڑوں پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصے میں جب مختلف پریاں اس جھیل پر اتریں تو ان میں پری بدیع الجمال بھی تھی۔ شہزادے نے اس پری کو لیا اور اسی قریب ہی ایک غار میں جا کر چھپ گیا اور دیو سے پری کو بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی چاند کی 14ویں رات کو شہزادہ اور پری ان پہاڑوں سے نکل کر جھیل پر آتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے جڑی ایک کہانی تھی۔ میں نے اس جگہ پر بیٹھ کے ان پہاڑوں کو اور اس جھیل کی جو ترتیب ہے، جھیل کے کنارے پر جو جھیل کی سائڈ پر پہاڑوں کی ترتیب ہے، ان کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ اس پر غور و فکر کیا، بہت انجوائے کیا اور اس پوری کہانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ رات کے وقت ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین سا منظر ہوگا اور یہاں پر پریاں ضرور اترتی ہوں گی، کیونکہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر، ان پہاڑوں کی ترتیب کو دیکھ کر اور اس پانی کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور پہاڑ کی جھیل کی ایک طرف سے یہ راستہ آتا ہے جہاں پر کافی زیادہ رش اور آپ کو یہ کافی چیزیں ملتی ہیں جو ہوٹلز وغیرہ اور اس طرح کی، جہاں پر لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے، کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں سے گزر کر سامنے کی طرف ایک چھوٹا سے یہ پل سے گزر کے سامنے کی طرف ایک خوبصورت سی جو گرینری، لش گرین سی آپ کو میڈوز نظر آ رہی ہیں، یہاں پر جا کر پرسکون جگہ میں نے ایک تلاش کی اور وہاں بیٹھ کر اس پر غور کرتی رہی اور اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتی رہی۔ بہت ہی پیارا یہاں کا یہ ویو ہے۔ اگر آپ جھیل کو دیکھیں تو چاروں اطراف سے یہ پہاڑوں میں گھری ہوئی اور اس پانی کا شور اور یہ اس پانی کی آواز آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا سا ایک خوبصورت منظر ہے جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس جھیل میں یہ جو خوبصورت سی کشتیاں رنگ برنگی آپ کو نظر آتی ہیں، یہ بھی آپ کی اس جھیل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو آپ جب بھی یہاں جائیں تو اس کو ایک پرسکون سے کونے میں یا کسی جگہ پر بیٹھ کے اس پورے منظر کو انجوائے کریں اور اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو ضرور لطف آئے گا۔ یہاں پر بوٹنگ کا ایکسپیرینس بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر چپو والی کشتیاں ہیں۔ میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ آپ جب بھی جائیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انجوائے کریں گے۔ ہم یہاں پر اپنا وقت گزار کے اب واپسی کا سفر طے کرنے والے تھے، تو یہاں پر ایک طرف پہاڑوں کے ایک طرف نیلا آسمان اور ایک طرف کالے بادل نظر آ رہے تھے، تو یہ موسم کا کچھ ایک الگ سا رنگ تھا۔ ہم وہاں سے نکلے اور یہ اب ناران بازار میں ہم پہنچ چکے تھے اور یہاں پر کچھ ہم نے ضرورت کی اشیاء خریدنی تھی، کچھ ضروری کام کرنے تھے، وہ کرنے کے بعد ہم اپنے نیکسٹ جو سفر تھا اس پر نکل پڑے۔
اور یہ بہت ہی میرا خوبصورت اور جوائے فل یہ میرا ٹور تھا جو جھیل سیف الملوک کا، اور بالکل بھی وہاں سے واپسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بس یہ واپسی کے لیے ہم جب نکلے تو موسم کافی اچھا ہو چکا تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہلکا ٹھنڈا سا موسم تھا جسے کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے اگلے ولاگ کا ضرور انتظار کیجیے۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔